شخص تھے، کسی شہر میں رہتے تھے اور دونوں اتفاق سے بستر مرگ پر پڑ گئے، یعنی موت کے قریب ہو گئے۔ ایک یہودی تھا اور ایک ایمان والا تھا۔ اب جو یہودی تھا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے مچھلی چاہیے، یعنی اس کی جو خواہش ہوئی مچھلی کھانے کی ہوئی خواہش۔ اور جو ایمان والا تھا اس کے دل میں خواہش ہوئی زیتون کھانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ اور جو یہودی ہے اس کے گھر پر تالاب ہے، وہاں جا کر تم مچھلی چھوڑ دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ اور دوسرے فرشتے سے یہ کہا کہ تم فلاں گھر پر جاؤ، وہاں ایک ایمان والا ہے اور وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اس کی الماری میں زیتون کا تیل ہے، اس کو ضائع اور برباد کر دو۔ ابھی دونوں فرشتوں کو الگ الگ حکم ہوا، راستے میں ملاقات ہو گئی اور ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ تم کس کام کے لیے جا رہے ہو۔ دونوں نے بتایا، ایک نے بتایا کہ ایک یہودی ہے، اس کے لیے مچھلی کا نظم کرنے جا رہا ہوں، دوسرے نے بتایا جو نظم پہلے سے ہے اس کو برباد کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ ایمان والا ہے۔ دونوں فرشتے بڑے حیران ہوئے کہ ایمان والے کے پاس جو نعمت ہے اس کو تو برباد کیا جا رہا ہے اور یہودی کے پاس نعمت نہیں ہے، اس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، اور جب واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ایمان والا ہے، آپ کی عبادت کرتا ہے اور آپ پر ایمان رکھتا ہے، آپ نے اس کی نعمت کو ختم کروایا ہے اور موجود تھی اس کو ختم کروا دیا، ضائع کروا دیا، برباد کروا دیا۔ ایک وہ شخص ہے جو آپ پر ایمان بھی نہیں لاتا، آپ اس کے پاس ایک دولت نہیں تھی، ایک نعمت نہیں تھی، آپ نے اس کا انتظام کرا دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہر کوئی سمجھ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میری حکمتوں سے تم واقف نہیں ہو سکتے، میری حکمتوں کو تم جان لو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا معاملہ اہل ایمان اور جو غیر اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ الگ الگ ہے۔ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ بھی دنیا میں بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، صدقے دیا کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو میرا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کی ان اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو میں دنیا ہی میں اجر دے دیا کرتا ہوں اور دنیا ہی میں ان کو میں بدلہ دے دیا کرتا ہوں۔ ابھی جو شخص یہودی ہے اس نے بہت اچھے کام کر رکھے تھے، اس کے سارے اچھے کاموں کا بدلہ میں نے چکا دیا تھا، بس ایک بدلہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ جب یہ میرے پاس آئے تو کوئی اس کا اچھا کام ایسا نہ ہو، ایسا نہ بچے جس کا بدلہ میں نے دنیا میں نہ دے دیا ہو، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک نعمت کا اور اس کی خواہش کو پوری کرانے کا نظم کرا دیا۔ اور جو ایمان والا تھا اس سے جو اس نے کام کیے تھے، نیک اعمال کیے تھے، اس کے درجات مجھے بہت اونچے کرنے تھے اور اس سے جو خطائیں ہوئی تھی ان کو مجھے معاف بھی کرنا تھا۔ تو اس کی جو خواہش تھی، اس کی خواہش کو میں نے پامال کرایا، اس کی خواہش کو ختم کرایا، تاکہ جب اس کی خواہش کا خون بہے اور جب اس کی خواہش پوری نہ ہو تو اس کو رنج ہوگا، غم ہوگا، اور غم کی وجہ سے یہ صبر کرے گا تو اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اور جہاں تک مجھے پہنچانا ہے وہاں تک یہ پہنچ جائے گا۔ جب یہ میرے پاس آئے گا تو اس کے درجات بلند ہو چکے ہوں گے جہاں تک مجھے پہنچانا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں بیماریاں اور پریشانیاں دیتا ہے،
ہمیں ان بیماریوں سے اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اور ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اس کا ایمان بھی گیا۔ تو یہ بیماری اور یہ پریشانی اس کے لیے قہر خداوندی بن کر ثابت ہو گئی۔ دنیا میں لوگ اس کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، اور یہاں تک کہ اتنا دور ہو گیا کہ ایمان کی فہرست سے ہی اس کو نکال دیا گیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، کفر کی حالت میں جا رہا ہے۔ اس لیے جب ہم پر حالات آئیں، اور ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس پر حالات نہ آئیں، یہ بھی طے ہے۔ ہمیں کتنا ہی اچھا دکھائی دے رہا ہو مال کے اعتبار سے، اگر کسی کو مال دیا ہے تو صحت نہیں دی، صحت دی ہے تو مال نہیں دیا، مال بھی ہے صحت بھی ہے لیکن گھریلو کچھ پریشانیاں آ گئی، یا باہر کے اعتبار سے کچھ پریشانیاں آ گئی، بہرحال کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، چاہے کم ہو زیادہ ہو، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بس اتنا فرق ہے، لیکن کوئی پریشانی سے آزاد ہو جائے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔